دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبوی میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت، مسیحیت کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں۔ دجال وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا، تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی، مسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمان کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور اظہار راسانیاں جنات کی طرح ہیں۔ وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ گدھے کے ساتھ جکڑا ہوا دجال ایک جزیرے سے نکلے گا، اس طرح کہ گدھے پر سوار ہوگا اور مخلوق اس کے پیچھے چلے گی، تو مجھے افسوس کہ وہ کبھی دجال کو دیکھ نہ سکیں گے، اور قیامت کو جب دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ دجال ہے۔ اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر اس کو سمجھے نہ تھے، مگر افسوس کہ اس وقت کچھ نہ ہو سکے گا۔ دجال نکلا، زمین کا چکر لگا کر ختم بھی کر چکا اور زمین پر اپنے خلیفے چھوڑ گیا، اور دنیا کو ابھی تک خبر بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں سوائے چند گمنام بندوں کے تمام ابنائے آدم دجال کے بندے ہیں۔ خدا سے بیزار، خدائی دین سے بیزار، خدائی تعلیم سے بیزار۔ یاد رکھیے، دجال کو بے پناہ قوت حاصل ہے کہ آدمی کو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی اس کے سامنے سر اٹھاتا ہے اسے مار دیتا ہے اور پھر جلا کر دنیا کو دکھاتا ہے، اور دیکھنے والے کا اعتقاد اس میں ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جدید فرہاد کی بے پناہ قوتوں سے ناآگاہ ہیں، وہ بے شک اندھے ہیں، وہ کبھی دجال کو دیکھ نہ سکیں گے۔ وہ اپنے اندھے دماغ کو نچوڑ نچوڑ کر دیکھیں گے، حتیٰ کہ درد سر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ نہ سکیں گے شب قدر ہر سال ایک دفعہ آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بھی ہر سال دہرایا جاتا ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شب قدر کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری ہیں جن کی بشارت انجیل نے دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور اس دنیا میں اپنا کام سر انجام کر کے چلے گئے، مگر نصارہ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نبی آخری
الزمان ابھی پیدا ہوگا، اور آپ اگر دنیا کے ایک سرے سے ڈھونڈنا شروع ہو جائیں اور گننا شروع ہو جائیں تو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ تھک کر ہار جائیں گے، مگر آپ کو صاحب ایمان بامشکل ملے گا۔ صاحب ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ اس دجالیت کے بھنور میں گرفتار نہ ہو جس کا بدن اس دنیا میں ہو، اور جس کا دل عالم عقبہ میں ہو، جسے موت یاد ہو، اور جو دنیاوی ضروریات کو محض زندگی گزارنے کے لیے حاصل کرتا ہو، اور جو اللہ پر توکل رکھتا ہو۔ آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں نظر دوڑائیے، کوئی صاحب ایمان بمشکل ملے گا۔ اگر آپ شہر میں ہیں تو شہر میں ڈھونڈیے۔ اگر آپ چین میں ہیں، جاپان میں ہیں، عرب میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ایشیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، یا کسی دوسرے غیر معروف ہستی میں ہیں، آپ کو صاحب ایمان بمشکل نظر آئے گا۔ سب دنیا، سارا جہان دجال کے فتنے میں مبتلا ہے۔ ساری کائنات اسی بھنور میں گرفتار ہے۔ جس دل کو کھول کے دیکھو اسی آزار میں مبتلا ہے، جس سر کو غور سے دیکھو اسی دشت میں سرگرداں ہے، جس آنکھ کو دیکھو اسی فکر میں حیران ہے۔ کوئی نہیں جسے لمحہ بھر تسکین آئی ہو، کوئی نہیں جس نے کبھی موت کو یاد کیا ہو، کوئی نہیں جس نے کبھی انسان کے انجام پہ غور کیا ہو۔ کوٹ نہیں، پتلون نہیں، بینک بیلنس نہیں، یہی آوازیں ہیں جو کان میں آتی ہیں، یہی باتیں ہیں جو ہر سو برجا نظر آتی ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، سینما آباد ہیں، قبر بھولی ہوئی ہے، موت بھولی ہوئی ہے، خدا یاد نہیں، کوئی دل عشق خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد نہیں۔ ہائے اللہ کے وہ پیارے بندے، اس کی دنیا میں وہ ہے چارے بندے، وہ فقیر، وہ عباد، وہ ولی، وہ درویش، وہ امین، وہ خدا دوست، خدا پرست، وہ دانش مند، وہ دن دنیا میں اور راتیں مسجدوں میں بسر کرنے والے نجیب آج ناپید ہیں۔ وہ مراقبے، وہ شب زندہ دریاں، وہ ہے قراریاں، وہ نالہ ہائے نیم شبی، وہ فغانین، وہ نالے، وہ سجود، وہ خدا ترسیاں، وہ کہاں ہیں، وہ کیا ہوئیں، وہ کہاں گئیں، ابن آدم سے وہ دولت چھین گئی۔ ہائے افسوس وہ چاندنی رات کو قبرستانوں میں خاموش بیٹھنے والے بندے، وہ اندھیری رات میں گوشہ مسجد میں بیٹھ کر خدا یاد کرنے والے بندے کہاں گئے۔ آسمان حیران آنکھوں سے زمین کو دیکھتا ہے کہ ہو کیا گیا ہے، خاک مسکین آسمان کی طرف دیکھتی ہے کہ ہو کیا گیا ہے۔ فرشتے خاموش ہیں کہ خدایا ہو کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازردہ ہیں کہ یا رب ہو کیا گیا ہے۔ ذات باری اشفتا ہے کہ اے ناشکر انسان، اے خدا، اے خاک کے پتلے، ہم نے تمہیں زمین اور آسمان میں ممتاز کیا، ہم نے تمہیں حیوانات سے، جنات سے، ملائکہ سے ممتاز کیا، ہم نے تمہیں ساری کائنات سے ممتاز کیا۔ تیرے لیے ہم نے ابلیس کو مردود کیا، تیرے لیے ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا، تیرے آگے ہم نے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ آج تو اسی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ہم سے غداری کرتا ہے، آج تو اسی ابلیس کا مرید ہے، وہیں ابلیس تیرا معبود ہے۔ آج تو ہم سرکشی کرتے ہیں، اے ناشکر انسان، ہم تجھے اس سرکشی کی سزا دیں گے۔ یہی دنیا جس سے تجھے بہت محبت ہے، تجھے اس میں خوار کریں گے، اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک کاہے جو میں پڑھنے والے گدھے تجھ کو اور تیرے شیطانوں کو سرنگوں لٹکائیں گے، اور تجھے کہیں گے بلا، آپ ان شیطانوں کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اور اپنی سرکشی کا مزہ چکھو۔ آج ابلیس خوش ہے کہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ جس آدم کے سبب اسے جنت سے نکالا گیا، اسے جنت چھین لی گئی، آج اسی آدم کے اولاد کو اسی خدا سے باغی کر دیا جس نے اسی آدم کے لیے ابلیس کو جنت سے نکالا تھا۔ آج دنیا میں تعلیم بہت ہے مگر عقل نام کو نہیں، آج دنیا میں زور و اناج بہت ہے مگر کوئی سیر نہیں ہوتا، آج خوشیوں کے سامان بہت ہیں مگر خوشی ناپید ہے۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک اور شبہات میں انسانیت کو
پھنسا چلا جائے گا، اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالم گیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے پاس اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔